ایسا حال تھا کہ میرا جانور بھی بڑا دبلا پتلا. اونٹنی کہتی جس اونٹنی پہ میں آئی تو جب ہم آ رہے تھے مکے تو میری اونٹنی سب سے پیچھے رہ جاتی تھی. تو قافلے والے کہتے اے حلیمہ تمہاری اونٹنی کی وجہ سے ہم ڈیلے ہو رہے ہیں, دیر ہو رہی ہے. وہ اتنی سلو کیوں چل رہی ہے؟ وہ کہتی میری اونٹنی میں جان ہی نہیں تھی. مکے پہنچی تو سب دائیوں کو بچے مل گئے, مجھے کسی نے بچہ نہیں دیا. میں بڑی کمزور سی تھی. کہتی جب میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جس کو کوئی دائی لے کر نہیں گئی. کیوں نہیں لے گئی؟ کیونکہ ان بچے کے والد نہیں تھے. یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی نا تو پیارے آقا کی ولادت سے پہلے ہی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد صاحب کا وصال ہو گیا تھا. تو دائیوں نے نبی پاک کو اس لیے نہیں لیا کہ ان کے تو والد ہی نہیں ہیں, تو ہمیں پیسے کون دے گا. تو میں نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے, ایسا نور جیسا چمکتا چہرہ ہے, کیوں نہ اس بچے کو میں ہی لے جاؤں. اب بی بی حلیمہ سعدیہ کو پتہ نہیں تھا کہ اس کے بھاگ جاگنے والے ہیں, اس کے مقدر جاگنے والے ہیں. کہتے پہلی برکت تو یہ ملی کہ جب میں لے کر میرے آقا کو واپس جا رہی تھی, جو اونٹنی سب سے پیچھے تھی وہ اب سب سے آگے جا رہی ہے. قافلے والے کہتے ہیں اے حلیمہ کیا اونٹنی تبدیل کر لی ہے, جانور نیا خرید لیا ہے؟ تو وہ کیا کہتی تھی, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, بڑے اوج پر ہے میرا اب مقدر, میرے گھر حبیب خدا گئے. کیسا مقدر جاگا. آپ جب اپنے گاؤں میں لے گئی نا نبی پاک کو, تو گاؤں والے تھوڑی دیر کے لیے چراغ جلاتے تھے. غریب لوگ ہوتے تھے, ساری رات تو لائٹ ہم نہیں چلاتے, وہ بھی چراغ گل کر دیتے تھے. مگر گاؤں والوں نے نوٹس کیا کہ بی بی حلیمہ سعدیہ کا جو گھر ہے وہ ساری رات چمک رہا ہے, ساری رات روشنی آ رہی ہے. صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے پوچھا اے حلیمہ اتنے پیسے آ گئے, ساری رات چراغ جلانے لگی ہو؟ کہا میں نے تو چراغ نہیں جلایا, مگر جو نورانی چہرے والے کو لائی ہوں اس کے چہرے سے نور ہی اتنا نکلتا ہے پورا گھر ہی چمک رہا ہوتا ہے. یہ ظلمت سے کہہ دو کہ ڈیرے اٹھا لے, کہ ہیں ہر طرف اب اجالے 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 اجالے, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, کہا جن کو حق نے سراجم منیرا, میرے گھر وہ نور خدا وہ نور